بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور علی محمد کے لیے۔ 1433 ہجری کے اشرِ سفر کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اشرے کا عنوان ہمیشہ سے ولایت علی مقرر ہے۔ ولایت علی ہر ذاکر کا موضوع ہوتا ہے اور سبھی ذکر علی کرتے ہیں، اور یہ ذکر 1400 برس سے ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذکر بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ہم ان تقریروں میں یہ گفتگو کریں گے کہ ولایت علی کے موضوع کی بنیادی باتیں کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ ذکر ضروری کیوں ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو موضوع میں سامنے نہیں ہوتی، لیکن ان کو اگر سامنے لایا جائے تو وہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی کارآمد ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں سامنے کی ہوتی ہیں لیکن ان پر نظر نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے ولایت علی کا؟ کسے کہتے ہیں ولایت علی؟ کیا ہے ولایت علی؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور اس پر اتنا زور کیوں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور قرآن نے اس کو اتنا اہم بنا کر پیش کیا۔ اس کی وجہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی صرف شیعوں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ اور جیسا کہ شیعہ حضرات کوشش کرتے ہیں اور ہر ذاکر سے فرمائش کرتے ہیں ولایت علی پر پڑھیے، اور کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ ولایت علی پر گفتگو نہ ہو، تو دونوں گروہ جو ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ دونوں گروہوں کا مسئلہ نہیں ہے ولایت علی۔ جو فرمائش کرتے ہیں کہ پڑھیے ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور جو روکتے ہیں ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کا ہے، اور ان کو سمجھانا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو آج ہم مختصر سی تمہید میں، چونکہ پہلی تقریر ہے، تو ہم تعارف کے طور پر بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اس مسئلے کو آپ لا الہ الا اللہ سے سمجھیں اور اسلام کی آمد سے سمجھیں کہ جب اللہ نے یہ طے کیا اپنے ارادے سے کہ دین تمام انسانوں کے لیے واحد دین مقرر کیا جائے، اور وہ اللہ کی طرف سے، تو مذہب کا تصور جو ہے وہ انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے جب پہلا بشر بنایا تو اسی وقت یہ بھی طے کر دیا کہ مذہب کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بنانے والا وہ ہے،
کائنات بنانے والا وہ ہے، دنیا بنانے والا وہ ہے، انسان بھی اسی نے بنایا اور اسی کو ہدایت کے لیے زمین پہ بھیجے گا اور اسی سے انسانیت بڑھے گی اور وہی تمام انسانیت کا ہادی قرار پائے گا۔ اور اس سلسلے کو پروردگار نے صاف صاف بات کہہ دی کہ ہم مقرر کریں گے، جب ہم بھیج رہے ہیں تو ہم مقرر کریں گے، یعنی آدم کو بھیجا ہے تو آدم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بات کے لیے کسی کو مقرر کر دیں، بلکہ ہمارے حکم سے یہ بات آگے بڑھے گی کہ اب انسانوں کی ہدایت کون کرے، اب انسانوں کو کون سنبھالے۔ اور یہ سلسلہ 1,24,000 انبیاء میں جاری و ساری رہا، اور اللہ ہر نبی سے کہتا تھا کہ اب تم اپنے بعد فلاں کو اپنا نائب بنا دو، انسانوں کا ہادی بنا دو۔ تو حکم الہی سے ہدایت کا انتخاب ہوتا تھا، جو اللہ کا انتخاب وہی پیغمبر کا انتخاب۔ یہ پوری تاریخ قرآن میں درج ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جو باتیں آگے نکلتی ہیں مسائل میں وہ خوفناک باتیں اور وہ خطرناک باتیں اور وہ جھوٹی باتیں، خوفناک بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں انسانیت کے لیے اور جھوٹی بھی ہیں، اس لیے کہ جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بادشاہت اور حکومت کوئی چیز ہوتی ہے۔ آدم جب آئے تو ان کو کیا پتا کہ اس زمین پہ کوئی حکومت ہوتی ہے اور کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اور جو انسان پیدا ہوئے ان کو کیا پتا کہ یہاں زمین میں بادشاہی بھی ہوتی ہے اور تخت و تاج ہوتا ہے اور لشکر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کو کیا پتا، وہ کیا جانے کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو ایک سلسلہ شروع ہوا، اور شروع کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان نے انسان کے دماغ میں یہ ڈالا کہ نبی کی ٹکر پر ایک تم بھی کچھ شروع کرو۔ تو اس نے یہ خناس سب سے پہلے نمرود کے دماغ میں ڈال دیا کہ بھائی تو جو ہے وہ بادشاہ ہے اور تو خدا ہے۔ تو گویا اس نے ٹکر لی اللہ سے، چونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اللہ کا تصور جو ہے وہ انبیاء لے چکے تھے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ادریس، یہ سارے پیغمبر۔ تو اللہ کا چرچا تو تھا اور انسان جو تھے وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ شیطان نے کس طرح انسانوں کو بت پرستی پہ لگا دیا، اور پھر آخر میں مٹی کے بتوں سے شیطان انسان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تم خود ہی بنو خدا۔ پہلے تو مٹی کے خدا ہوتے تھے، اب تم بنو، اور اس کے لیے تمہیں دولت اور طاقت کی ضرورت ہے، وہ حاصل کرو۔ تو یہ شیطانی سلسلہ شروع ہوا۔ اب کوئی ہم کو یہ بتائے کہ نبوت تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ مقرر کرتا ہے۔ توریت، انجیل، زبور، قرآن، 4 کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا۔ بادشاہی کا سلسلہ کوئی ثابت کرے کہ کس کی طرف سے ہے؟ کوئی مسلمان ہم کو یہ بتائے کہ دنیا میں پہلا بادشاہ کون ہے؟ نمرود ہے۔ نمرود سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا اور وہی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کہاں سے آیا اور کس نے بنایا؟ کیا اللہ کے حکم سے بنا؟ اس لیے کہ اللہ کی کتابیں تو نمرود کی مذمت کر رہی ہیں اور اس چیز کو مانی نہیں۔
اور وہ نبی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور نبی اس سے عاجز ہے اور وہ نبی پہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ کہیں گے ہاں نمرود بن گیا تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، تو اپنی مرضی سے کیا تھا، کوئی اس کی پشت پر تھا؟ تو پھر قرآن میں جو شیطان کا ذکر بار بار اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کھول کے بات بیان کر دی کہ سارے کام شیطان کر رہا تھا ان کے، کھلی ہوئی بات ہے کہ نمرود کے پیچھے شیطان کام کر رہا تھا، اس سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ پہلے طے کرنے، ولایت علی پر بات کرنے سے پہلے مسلمان یہ طے کر لیں کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ کی طرف سے اور بادشاہی اور حکومت کا سلسلہ شیطان کی طرف سے۔ جب تک یہ نہیں طے کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور معاملے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب نمرود کے دیکھا دیکھی انسانوں نے جن کے دل میں حکومت کی تمنا تھی، ان کو طریقہ کار معلوم ہو گیا کہ بادشاہی بھی کوئی چیز ہے، تو متعارف کروانے والا شیطان ہے، اللہ متعارف نہیں کروا رہا ہے۔ حکومت، بادشاہ، یہ سب چیزیں کسی کتاب میں نہیں، کہیں نہیں۔ اللہ نے یہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا آدم کو کہ تم اس زمین کے بادشاہ ہو، اور خلیفہ کے معنی بادشاہ نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے معنی بادشاہ کیوں لیے گئے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ خلیفہ کے معنی بادشاہ ہے؟ اور اگر بادشاہ ہے تو پھر آدم کو تخت اور تاج دے کر بھیجنا چاہیے۔ پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ اعلان کرتا آدم کی دارالحکومت فلاں جگہ ہے اور فرشتوں کا لشکر ساتھ ہے اور فوج بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ ہمیں تو نہیں نظر آتا، ایسے ہی اکیلے اتار دیے گئے کہ جنت کے کپڑے تک اتروا لیے گئے، تو فقیر بنا کے بھیجا گیا، بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ یعنی اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ جنت کا لباس جو تھا وہ آپ سے آپ اتر گیا، اور یہاں ظاہر ہے کہ جنت میں عادت تھی جسم ڈھانپنے کی، تو اب دیکھا کہ وہ لباس تو ہے نہیں، تو فطری طور پہ جسم کو ڈھانپنا ہے، تو سامنے نظر پڑی تو ضرورت تو ہے نا، تو نظر دوڑ رہی ہے، تو انجیر کا درخت نظر آیا، اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، دوڑ کے وہ پتے اٹھائے اور اٹھا کے کانٹوں سے جوڑے اور جوڑ کے اتنی بڑی چادر سی بنا کے اوڑھ لی۔ تو پہلا لباس جو ہے وہ درخت کے پتوں سے بنا۔ بادشاہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ پتوں کے کپڑے پہن، اگر بادشاہ بنا کے بھیجا تھا تو اسی شان سے لباس بھی دے دیتا، لباس بھی دے دیتا، فقیر بنا کے دیتا۔ بتانا یہ ہے کہ نبی بادشاہ نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے نبی، بادشاہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو جو جو ضرورت ہے، کیا کھائیں کیا پئیں کیا کریں، تو جبریل آتے ہیں اور جو چیز آدم سوال کرتے ہیں اللہ سے جبریل آ کے بتا دیتے ہیں، کہتے کھانا پینا ایسے تھوڑی ملے گا، یہ حل ہے، یہ بیل ہے، ان کو جوتیے، ہل چلائیے، کھیتی باڑی کیجیے، دانا ڈالیے، پھر اگے گا، پھر اناج نکلے گا، پھر وہ اس طرح پکے گا۔ تو اب ہل چلاتے چلاتے کبھی ہل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بیل مر جاتا ہے، رونے لگتے ہیں، ہر بات میں تو رونے لگتے تھے، اس لیے کہ جنت میں تو یہ سب کرنا نہیں تھا، محنت کرنا ہے، اپنے بازو سے آپ خود اپنا رزق پیدا کیجئے۔ تو پہلی بار جب روئے ہل ٹوٹنے پہ تو آنسو جو کھیت میں ٹپکے تو اسی سے باجرہ پیدا ہوا، یعنی
اللہ نے اتنی برکتیں اور نعمتیں دونوں میاں بیوی کو عطا کر دی تھیں کہ جو جنت سے لے کے آئے جب تک زندہ رہے وہی برکتیں بنتی گئیں. ہوا نے اپنے بال کھولے تو خوشبو پھیل گئی، وہی خوشبو اب تک باقی ہے. جنت کی خوشبو سے خوشبو پھولوں نے لے لی. پھولوں میں خوشبو نہیں تھی، پتوں میں خوشبو نہیں تھی، چیزوں میں خوشبو نہیں تھی. ہوا کے پاس اتنی خوشبو تھی کہ ہر چیز سادی سادی خوشبودار بن گئی. تو آدم کے آنسوؤں سے زراعت کی زمین زرخیز ہو گئی. اب یہ تو جنت کی چیزیں ہیں نا، اللہ کی طرف سے جو بھیجا جائے گا اس کی ہر چیز معجزہ ہوگی. اور کیا کہہ کے بھیجا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ میرا خلف ہے. خلف کے معنی یہ میری جگہ پر ہے، میرا نائب ہے. عام طور سے آپ کے یہاں اصطلاح میں خلف کہتے ہیں بیٹے کو، خلف کہتے ہیں بیٹے کو، خلف سے لفظ خلیفہ ہے. تو اگر ہم یہ ترجمہ کر دیں کہ آدم کو اللہ نے خدا کا بیٹا اپنا بیٹا بنا کے بھیجا، تو آپ کہیں گے ایسا تو کچھ ہے نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا. تو معنی میں بھی تو نزاکت ہے کہ یہاں خلف کے معنی بیٹا نہیں ہوگا. پھر سے سوچ لیں کہ خلیفہ کے معنی جو آپ لیں گے وہ غلط ہوں گے اور جو معنی اللہ لے گا وہ صحیح ہوں گے. تو قرآن میں جتنے لفظ ہیں جو معنی آپ لیتے ہیں وہ غلط ہیں اور جو امام بتائے وہ صحیح ہے. اس لیے کہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہدایت قرآن سے شروع ہوتی ہے، ہدایت لفظ سے شروع ہوتی ہے. جب لفظ صحیح بتائے گا تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اب کیا بات ہے. تو اب یہاں پر خلف اپنے لیے جب آپ استعمال کرتے ہیں، بھئی فلاں کا بیٹا ناخلف ہے یعنی نافرمان ہے اور اچھا ہے، ہاں بھائی بالکل آپ کی سیرت پر ہے. تو خلف جو ہے اخلاف یعنی بہت سے بیٹے بولتے نواز سے، یہ اردو میں عربی فارسی میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ معنی جو آپ نے لے لیے وہ آپ نے لیے ہیں. وہاں خلف کے معنی آدم بیٹا نہیں ہوگا بلکہ نائب ہوگا، اللہ کا نائب، یعنی نیکسٹ کا مطلب جیسا اللہ ہے ویسا ہی یہ ہے. اب یہاں پر بھی شرک نہیں ہوگا معنی کہنے میں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو ہم نے اپنی شکل پہ پیدا کیا. تو کہنے سے پہلے اللہ سوچ دیتا کہ بندے اس میں شرک نکال لیں گے. اب وہاں شرک کا کیا تصور ہے؟ شرک کب ہوتا ہے؟ شرک جب ہوگا جب شریعت بنے گی. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی باتیں پہلے سمجھ لیجئے تو پھر میں ولایت اہلی سمجھاؤں. لوگوں کو یہی باتیں نہیں معلوم کہ آدم پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ابھی شریعت پیدا نہیں ہوئی. بہت دیر میں بابا کریں گے آپ، اس لیے کہ یہ باتیں بہت دیر میں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. جب شریعت آئے گی تب شریعت کی باتیں ہوں گی، فقہ جب آئے گی تب فقہ کی باتیں ہوں گی. آدم جب آئے ہیں تو فقہ نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. شریعت کہاں سے آئی؟ شریعت تو اصول ہے نا، آئین ہے، قوانین ہے. آدم کو قوانین دے کے تھوڑی بھیجا گیا. آدم آئے ہیں، قوانین آدم بنائیں گے، لیکن آسمانی شریعت ابھی نہیں آئی. یہاں تک کہ آدم کے بیٹے پوتے پروتے سگڑ پوتے 2500 برس گزر گئے اور 2500 برس کے بعد نوح آیا. آدم اور نوح کے درمیان 2500 برس کا فاصلہ ہے. پہلی شریعت حضرت نوح پہ اتری. اب 2500 برس پہلے جو انبیاء ہیں وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں. کون سی شریعت؟ جو نوح پہ اتری. اب شریعت بدلتی چلی جائے گی. اب نوح پہ اترے گی، پھر ابراہیم پہ اترے گی، پھر موسیٰ پہ اترے گی اور پھر عیسیٰ پہ اترے گی، پھر ختمی مرتبت پہ اترے گی. تو یہ شریعتیں جو چلتی چلی جا رہی ہیں، ان شریعتوں کے آئینے میں پچھلا زمانہ نہیں دیکھا جائے گا.
پچھلی جو نسلیں گزر گئیں ان کے قصے کو آپ شریعت پہ نہیں ناپ سکتے، اس لیے کہ تھی، اور اگر آپ کریں گے تو آپ سے غلطی ہو، اور جب غلطی ہوگی آپ کی ہسٹری غلط ہو جائے گی، جب ہسٹری غلط ہو جائے گی ولایت دہلی سمجھ ہی نہیں، سمجھ رہے نا؟ یعنی پیغمبر کی جو شریعت ہے 1,24,000 انبیاء کو اس شریعت پہ نہیں ناپا جائے گا کہ یہ ایسا ہے سرکار کی شریعت میں، یہ کیا کیا حضرت موسیٰ نے۔ اب مثال دے دیا، آپ لوگ گھبرا گئے، جہاں شریعت کا مسئلہ آیا آپ ٹیڑھے ہو گئے اور لگی کچھ سوچنے کہ یہ کہاں گھما دی گئی بات۔ ابھی جب تک گھمائی نہیں جائے گی آپ کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے، حالانکہ کتنی آسان بات میں بتا رہا ہوں کہ شریعت محمدی سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو شریعت محمدی پر ناپا نہیں جائے گا۔ اب آپ انتظار میں کہ میں کوئی مثال دوں۔ خدیجہ اور محمد کی شادی شریعت آنے سے پہلے ہوئی ہے، ہوئی نا؟ ہوئی نا؟ جب شریعت محمدی آئے گی تو پھر یہ کہا جائے گا سونا پہننا مرد پہ حرام ہے۔ اب اگر جناب خدیجہ شریعت آنے سے پہلے محمد کو ایک سونے کا تاج پہنا کے دولہا بنوائے تو اب اس شریعت پہ جو بعد میں آئے گی اس قصے کو اس شریعت پہ ناپا نہیں جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی 2 کروڑ مثالیں، سمجھے نا؟ جب شریعت آئے گی تو نماز جنازہ ہوگی، نہیں سمجھے؟ ابھی شریعت کس کو کہتے ہیں؟ جب شریعت آئے گی تو نماز ہوگی، جب شریعت آئے گی تو روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، خمس واجب، یہ سب جو آپ کے پاس توفیق العوام اور یہ تہذیب مسائل یہ سب موجود ہے، یہ جب محمد کے پاس آئے گی جب ہوگی نا، اور جب ہوئے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ پڑھتے ہیں بھائی نماز جنازہ ایسے یہ وہ فلانا تیمم وضو فلانا یہ بحثیں ہوتی ہیں علماء میں۔ ارے امامے جو تھے وہ اور طرح کے تھے اور اب اور طرح کے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ جو امامے آئمہ باندھتے تھے وہ اور طرح کے تھے اور جو اب باندھے جاتے ہیں وہ اور طرح کے، اس لیے کہ ساری قومیں باندھتی ہیں۔ دیہاتوں میں پنجابوں میں کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، دیکھا نا فضل الرحمان کو آپ؟ نہیں دیکھا؟ گیلا کپڑا لپیٹ لیا۔ سکھوں کو کبھی دیکھا؟ ایک سے رنگین پگڑیاں، لال ہری پیلی نیلی، تو یہ کیا ہے؟ کپڑا لپیٹ لیا، نہیں دیکھا؟ تو اب جو ابو طالب باندھتے تھے وہ اور، جو ہاشم باندھتے تھے وہ اور، جو قصی باندھتے تھے وہ اور، جو رسول اللہ باندھتے تھے وہ اور۔ اب جیسے جیسے کلچر بدلتا جائے گا چیز بدلتی جائے گی۔ اب جو عرب کی چیزیں عرب خود ہی نہیں باندھتے، وہ تو ایک ٹائر رکھ لیتے ہیں اور ایک کپڑا ادھر لٹکا لیا کپڑا ادھر لٹکا۔ آپ نے دیکھا عربوں کو کبھی صافہ باندھتے؟ اب نہیں باندھتے، حالانکہ عرب میں تھا، اب نہیں باندھتے۔ اب تو صرف سکھ باندھتے ہیں اور کوئی نہیں باندھتا، اور زیادہ ایک اسٹائل ایرانی ہے نا۔ تو آپ ان چیزوں کو شریعت پہ ناپیں گے، کیا کریں گے آپ؟ کیا شریعت میں یہ سب کچھ لکھا ہے؟ فقہ میں یہ سب لکھا ہے؟ یہ کلچر ہے، یہ تہذیب، جس ملک کا جو پہناوا ہے، جو کلچر ہے وہ ہے، اور پہن لیں ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا کفن کیا ایک طریقہ ہوتا ہے؟ ہوتا سفید ہے، مگر جس طریقے سے آپ دیتے ہیں ہندو نہیں دیتا، اس کا طریقہ اور ہے، یہودی کا طریقہ اور ہے، عیسائی کا طریقہ اور ہے، دفن کے طریقے الگ ہیں، سمجھے نا؟ تو اب شریعت محمدی آئی اور اس نے پابندی کی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو اب جب شریعت آئے گی تو نماز شروع ہوگی، جب شریعت آئے گی تو روزہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو نماز جنازہ جب ہوگی، جب نجاشی مرے گا
اور حضور نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اس پر نماز جنازہ اترے گی تو وہ طریقہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے نہیں ہے. اس سے پہلے جو بھی مر گیا نہیں ہوئی نماز جنازہ. تو جب شریعت میں نماز جنازہ اتری نہیں، اس سے پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، جناب خدیجہ کی وفات ہوئی. لوگ سوال کریں ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ تو ہے نا احمقانہ سوال، ہے نا بے وقوفی کا سوال. جب شریعت ہی نہیں ہے تو بے تکی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اب یہ باتیں جب تک مسلمانوں کے دماغوں میں نہیں سمجھائی جائیں گی وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت محمدی سے پہلے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ شریعت ابراہیمی ہوگی اور اس کو ابو طالب تک آنا ہے. تو ابو طالب اس شریعت کے پابند ہے جو ابراہیم کی آ رہی ہے. آپ کا کلمہ بعد میں اترا ہے. آپ کے ہاں مذہب شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سے. تو ابراہیم کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ یہی لا الہ الا اللہ پڑھا. اگر یہی پڑھا تو قرآن میں دکھاؤ کس دن کہا حضرت ابراہیم نے لا الہ الا اللہ اور کب کہا اسماعیل نے لا الہ الا اللہ. کہنا سب کو ہے اللہ ایک، لیکن طریقہ کار میں فرق ہو رہا ہے. کہنا اللہ ایک ہے، اللہ ایک آدم نے بھی کہا، اللہ ایک نوح نے بھی کہا، اللہ ایک ابراہیم نے بھی کہا، اللہ ایک سب کہیں گے. لیکن لا الہ پہلی بار محمد کہیں گے. پہلے کہیں گے نہیں ہے کوئی خدا، پھر کہیں گے سوا اس خدا کے جو اللہ ہے. یہ طریقہ کار پہلی بار محمد پر اترا. یہ طریقہ کار پہلے محمد پہ اترا. جب محمد پر اترا ہے تو آپ پیچھے کیا بحث کریں گے کہ ہاشم نے پڑھا، عبد المطلب نے پڑھا؟ نہیں، وہ دین ابراہیم پر جسے دین حنیف کہتے ہیں. چونکہ دین حنیف چھوڑتا حضرت ابراہیم نے تو وہ اسی شریعت کی بات کریں گے. اور وہ شریعت چونکہ مکے میں نہیں ہے، سب بت پرست ہو چکے ہیں، کافر ہیں. جتنے چھوٹے سے گروہ میں ہیں وہی جانتے ہیں. وہ ان کی تہذیب ہے، وہ ان کا ادب ہے. عام لوگ جانتے نہیں کہ ان کی رسمیں کیا ہیں اور موقع سے کہہ بھی دیتے ہیں نکاح ہمارے یہاں تھا، مکے میں نہیں تھا. مکے میں نکاح نہیں تھا، کافروں میں نکاح نہیں تھا، صرف ابو طالب کے گھر میں نکاح تھا. بنی ہاشم میں نکاح تھا، بنی ہاشم میں ختنہ تھا، بنی ہاشم میں عقیقہ تھا، بنی ہاشم میں 7 طواف کعبے کے تھے. جو چیزیں بنی ہاشم میں ہیں وہی کنورٹ کر کے محمد نے شریعت بنائی. اسی کو کہتے ہیں وہی دین حنیف. کہا کہ یہ ہمارے ہاشمی خاندان کی جو چیزیں ہیں ان کو شریعت میں شامل کریں. یہ ان کا حصہ، یہ ہمارا حصہ. اب یہ ہمارا حصہ کیا ہے؟ ہمارا حصہ یہ ہے کہ اب جوان کو کیا کرنا ہے اور بوڑھے کو کیا کرنا ہے اور بچے کو کیا کرنا ہے اور عورت کو کیا کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کار شریعت میں کیسے آئے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا خاندان بناؤ. محمد اپنے خاندان کو ترتیب دو. جو تمہارے گھر کی عورت کرے گی وہ عورت کی شریعت ہوگی، جو تمہارے گھر کا بچہ کرے گا وہ بچے کی شریعت ہوگی، جو تمہارے گھر کا جوان کرے گا وہ جوان کی شریعت. جو علی کرتے گئے شریعت بنتی گئی، جو خدیجہ کرتی گئی شریعت بنتی گئی. جو بنی ہاشم کی خواتین کرتے ہیں، اگر بنی ہاشم کی خواتین نے پردے کی پابندی کی ہے تو شریعت محمدی میں پردہ بنی ہاشم سے آئے گا. شریعت محمدی میں پردہ یہاں سے آئے گا. ایمان، اگر ایمان لیے ہوئے خواتین اپنے بچوں کو پال لیں
تو اس کی ایمان کی تعریف یہ ہوگی کہ فاطمہ بنت اسد کا ایمان نمونہ، خدیجہ کا ایمان نمونہ. یہ نمونے اللہ قرآن میں لکھتا جا رہا ہے. کیوں لکھتا جا رہا ہے؟ اس لیے لکھتا جا رہا ہے کہ محمد کی تربیت کے اثرات جو ہیں وہی دین بن رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ اپنے نبی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ تربیت کرنے کے، اس کی تربیت کے اثرات کیا ہیں. یہی شریعت ہے. تو آپ جب شریعت کا نام لیتے ہیں تو آئمہ کو اس پہ نہ ناپیں، ان کے بزرگوں کو اس پہ. وہ آپ کے لیے ہے، شریعت امت کے لیے ہے، اصول آپ کے لیے اتارے گئے ہیں. جو آپ پر اصول لاگو ہیں آپ پلٹ کر آئمہ پہ مت دیکھا کیجئے. اور فرق بتا دوں، اس لیے کہ شریعت بنتی جا رہی تھی، حکم آتے جا رہے تھے. حکم آیا امت کے لیے، خبردار کوئی نام لے کر نہ پکارے. طریقہ یہ تھا محمد ہمارا یہ کام کر دو، محمد ہمارا یہ کام کر دو. حکم آیا قرآن میں، خبردار یا رسول اللہ کہا کرو. کوئی محمد کا نام نہ لے. امت کے کسی آدمی کو حق نہیں ہے نام لینے کا رسول کا. کوئی محمد کہہ کے نہ پکارے. اگر سلام بھی کرنا تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. منبر پہ وہی آ گئی، آیت آ گئی، پورا سورہ فرقان اتر گیا کہ طریقہ کار کیا ہے نبی کے پاس بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، بس بنانے کا. سب نقشہ بنا دیا. ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے جاؤ، چیز ایسے مانگو، دھیمی آواز سے بات کرو، محمد کی آواز پہ آواز اونچی نہ کرو. سب شریعت بنا دی گئی. ایک یہ بھی شریعت ہے. اب جب گھر میں آئے تو جناب فاطمہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا یہ کیا بیٹے، یہ کون سا طریقہ تم نے سلام کا اختیار کیا؟ کہا وہی جو آئی ہے آپ کے اوپر کہ یا رسول اللہ کہا وہ امت کے لیے ہے، وہ امت کے لیے. تم سلام کرو السلام علیکہ یا باتے، اے بابا آپ کا سلام. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تم یہ کہہ کر سلام کرو اے بابا آپ پر سلام. امت کے لیے حکم اور ہے، اہل بیت کے لیے حکم اور ہے. یہ فرق نہ مسلمان سمجھ رہے ہیں اور نہ بہت سے بے عقل شیعہ سمجھ رہے ہیں. اپنی شریعت جو ہے آپ کی کتاب میں، اس پہ آپ آئمہ کو دیکھ رہے ہیں. یہی سے غلطی ہو رہی ہے. ولایت علی کو آپ اپنی شریعت کی کتاب میں دیکھ، یہ غلط کر رہے ہیں. آپ کی جو فقہ کی کتاب ہے اس میں ولایت علی نہ ڈھونڈیے. یہاں سے غلطی ہو رہی. اور دونوں گروہ نے ان کا بھی اذان میں مستحب ہے. یہ آپ کا فتویٰ ہے، یہ آپ کا فتویٰ، آپ کا بنایا فتویٰ. ایک معصوم کا عمل اس کو غیر معصوم کے عمل سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم سے کیا ہاں ٹھیک ہے، آپ کے لیے نماز کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو. تو کیا اہل بیت کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یہ جو آپ کرتے ہیں یہی حکم ان کو بھی ہے. جو روزے آپ پر اترے ہیں وہ اہل بیت کے اترے ہیں. جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں وہ اہل بیت پر ہے. ان کی شریعت اور ہے، آپ کی شریعت آپ کے لیے شریعت کا حکم اور ہے، ان کے لیے اور ہے. آپ 5 وقت پڑھنا بھی آپ کو کھلتا ہے، حکم ان کو بھی 5 کا تھا، وہ پوری رات پڑھتے رہے. اس لیے کہ شریعت کے پابند وہ اتنی پڑھتے ہیں، اتنی پڑھتے ہیں کہ سورہ اترتا ہے، سورہ طٰہٰ. اے نبی رات بھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پیر سوکھ جاتے ہیں، کم کیجیے. تم سے کہا جاتا ہے پڑھا کرو کم وقتو، ان سے کہا جاتا ہے کم کرو. تو فرق نہیں ہے امت میں اور نبی میں. کیا تم روزے رکھتے ہو افطاری کے لیے اور سحری کے لیے، جب وہ روزے رکھتے تو سورہ دہر اترتا ہے. فرق ہے نا امت میں اور اہل بیت میں. تو ولایت علی کو آپ کس چیز پہ نام رہے؟ مجتہد پہ،
فقیر پر، خلیفہ پر، حاکم پر، بادشاہ پر۔ آپ کے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہے کیا ولایت علی؟ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بحث میں نہ پڑھیے، یا تو پورے ڈیپ میں مطالعہ کیجئے کہ ولایت علی ہے کیا، اور میں سمجھا رہا ہوں ولایت علی کیا۔ جب اللہ نے مقرر کیے انبیاء تو اس نے کہا کہ تم ان کو یہ بتا دو کہ اللہ ایک ہے اور اس میں جھگڑا نہیں ہوگا، دوسرا اللہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں انسانیت میں اتحاد ہو، سب اس کے گرد رہیں، اللہ ایک، بس ایک عقیدہ۔ دوسرا ہوگا دوسرا گروہ بن جائے گا، جب اللہ ایک ہوگا تو گروہ بنیں گے، اور نبی ہمارا ایک رہے گا۔ یہ ہے آدم، اس کے بعد شیش ہے، اس کے بعد انوش ہے، اس کے بعد ارفشل ہے، بڑھتے جائیں گے انبیاء، پھر ادریس ہیں، اور پھر نمک ہے، اور پھر نوح ہے، اور پھر سام ہے۔ اس طرح ایک نبی پہ سب اکٹھا رہو، چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے ایک چیز پر اتحاد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جھگڑا کیا تو پھر آپ کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر نبی سے یہ کہا کہ تم اپنا وسیع خود نہیں بناؤ گے، بلکہ ہم بتائیں گے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ حضرت سلیمان کی بہت سی بیویاں تھیں، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت داؤد کے بہت سے بیٹے تھے، اور انہوں نے کسی اور کو اپنا نائب بنا دیا۔ اللہ نے کہا کیسے بنا دیا؟ سلیمان کو بناؤ، اور اس وقت کہا اللہ نے بناؤ کہ جب حضرت سلیمان نے اپنے فہم و فراست سے ایک فیصلہ کیا، نمرود کے یعنی جناب داؤد فیصلہ کر رہے ہیں اور دو آدمی آئے ہیں، اور اس وقت فیصلہ سلیمان کہہ رہے ہیں نہیں بابا ایسے ہوگا، یہ فیصلہ ایسے ہوگا، یعنی عقل کی بنیاد پر نائب چنا گیا۔ تو اللہ نے کہا ہم چنیں گے، کیوں؟ تاکہ اتحاد باقی رہے۔ بیٹے تمہارے بہت سے، تم بناؤ گے تو جھگڑا ہوگا، بابا ہمیں کیوں نہیں بنا، اور ہمیں کیوں نہیں بنا، اور ہمیں کیوں نہیں بنا۔ سیدھی سی بات تم کہہ دینا ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، اس لیے جھگڑا کوئی ہوگا نہیں۔ اب سمجھ گیا؟ اللہ کے اتحاد، نبی کے اتحاد۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد کے بعد جو مسیح آئے اس پہ اتحاد ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ محمد تم یہ اعلان کرو کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ علی کو بنایا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ تو اختلاف تو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ولی تو علی ہے، آپ نے غور نہیں کیا، اللہ کامیاب، رسول کامیاب، اس لیے لفظ کیا رکھا؟ مولا، نہ خلیفہ رکھا، نہ بادشاہ، نہ حاکم، نہ راجہ۔ جو دنیاوی لفظ ایک ایسا نیا لفظ اللہ لایا کہ وہم و گمان میں بھی انسانوں کے نہیں تھا، پھر نہیں سمجھا۔ مولا کے معنی ہے ولی، لیکن ولی لفظ قرآن میں پہلے آ چکا تھا، اس لیے اس کا اولا لفظ رکھا۔ ولی سے بنتا ہے اولا، اولا سے بنتا ہے مولا۔ اب یہ تو عقل کی بات ہے، جاہل لوگ تو یہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے اس کو بھی سمجھایا کہ اے جاہل امت سمجھ لے تو بات۔ اور کیسے سمجھ لے؟ پوچھا نبی نے تمہارے نفسوں پر میں اولا ہوں؟ ابھی تک لوگ شیعہ سنی علماء یہی نہیں سمجھاتا یہ معاملہ کیا ہے، یہ نفسوں پہ اولا ہونا کیا ہے۔ یہ جتنا بھی گفتگو کا مواد ہے اس میں جو آئے گا اس میں یہ بار بار میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نفسوں پہ اولا ہونا، اولا بالتصرف، تمہارے نفسوں پہ اولا بالتصرف، یعنی تمہارا نفس کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے بیچ میں کہا نہیں، تمہارا نفس یہ نہیں کرے گا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، یہ ہے اولا بالتصرف۔ میں اس کو بار بار سمجھاؤں گا تاکہ بچے تک کے سمجھ میں آ جائے کہ سارے فیصلے انسان کے نفس کرتا ہے، نفس سارے فیصلے کرتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کوئی فیصلہ تمہارے نفس کو حق نہیں ہے کرنے کا، ہم جو کہتے ہیں تو ہم اولا، نفس کے اوپر اولا، تمہارا حکم تمہارے نفس کا حکم کچھ نہیں ہے۔
اس لیے کہ تم بد نفسے ہو. تمہارا نفس ہم چلائیں گے اور نفس کو جانا ہے مطمئنہ تک. تو کیا نفس لوامہ بننا چاہ رہا ہے جو تم پر ملامت کرتا ہے؟ یہ قرآن میں سارے نفس موجود ہے. نفس کی قسمیں کتنی ہیں؟ آخری ہے سب سے سپر نفس مطمئنہ، جو امام حسین کی اللہ نے کہا آ جائے نفس مطمئنہ. اس کے اوپر کوئی نفس نہیں، بس وہی ہے سب سے آخری. اور ایک وہ نفس ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. شب ہجرت جو بکا ایک نفس وہ ہے، تو نفس پر بھی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ نفس ہے جو ابھی آئے گا. انفسنا وانفسکم ابھی مباہلے میں نظر آپ کا نفس ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو نفس کو سمجھنا ضروری ہے. نبی کہہ رہا ہے ہم تمہارے نفسوں پر اولا ہیں، کچھ نہیں تمہارا نفس اولا ہے. اولا کے معنی مولا، یعنی ہم تمہارے نفسوں کے حاکم ہیں. ورنہ جنت و جہنم کا فیصلہ کیسے ہو؟ جو ہم کہیں گے وہ تمہارا نفس جو کہے گا وہ نہیں. جہاں چاہیں ہم تمہارے نفس کے خلاف تمہیں آمادہ کر دیں کہ تم اپنے نفس سے بغاوت کرو. نفس کچھ بھی کہتا ہے بغاوت کرو نفس سے. نفس سے کہہ دو نہیں مانیں گے تیرا کہا، ہم وہ مانیں گے جو نبی کہہ رہا ہے، جو نبی کہہ رہا ہے. کربلا کا واقعہ آگے میں صاحب نہیں پڑھا، پورا واقعہ کہہ رہا نفسوں کی لڑائی ہے نا. امام حسین نے کہا وہ آئے جو گھر لٹوائے اور سر کٹوائے، تو ان کے نفس تو کہہ رہے تھے حکومت لو، منسٹری لو، پیسے لو. حسین کہہ رہے تھے ہم تمہارے نفسوں پہ اولا ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے. جن جن نے مانا وہ آ گئے، وہ حبیب تھے، زہیر تھے، آخر کا حکم بھی آ گیا. وہ جان رہے تھے ہماری نفس کی حکومت حسین کے پاس ہے، ہم خود اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں. تو 72 آ گئے. لوگ کہتے 72 سے زیادہ کیوں نہیں تھے؟ ارے وہ اپنے نفس کو حاکم بنائے بیٹھے تھے. وہ کیسے وہ کیوں؟ تو نبی نے پوچھا میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں؟ سب نے کہا بے شک بے شک آپ اولا ہیں، یعنی آپ مولا ہیں. تو پھر کیا کہا کہ تمہارے نفسوں کا مولا میں ہوں. تو آج سے جس کا مولا میں اس کا علی ہوں. اس میں حکومت کہاں ہے، اس میں تخت و تاج کہاں ہے؟ یہ بات میں آنے والی تقریروں میں سمجھاؤں گا کہ اگر یہ اعلان کرتے کہ ہم نے حکومت بنائی ہے. مسلمانوں کے دماغوں میں خناس قرآن پورا پڑھا ہی نہیں مسلمانوں کے فرقوں کے علماء نے. کہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ محمد نے ایک حکومت بنائی تھی، اس حکومت کا نام عرب ہے اور اس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور سرکار بادشاہ تھے اور وہ اس سر پہ تاج رکھ کے تخت پہ بیٹھتے تھے اور اکڑ اکڑ کے فیصلے کرتے تھے. اس کو پھانسی دے دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. یہ کہاں لکھا؟ کیا ایسا سرکار نے کیا؟ کہاں لکھا؟ کوئی فوج بنائی ہو، کوئی منسٹری بنائی ہو، تنخواہیں ہو، کچھ بھی نہیں. کہاں حکومت؟ تو جب حکومت ہے ہی نہیں اور بنائی نہیں تو یہ کیسے اعلان ہوگا کہ اس پوری مملکت کا راجہ اور بادشاہ علی؟ اچھا چلیے اگر کوئی کہتا ہے فرض کیجیے جھوٹ بولتا ہے اور ہم اس کے جھوٹ کو قبول کر لیں کہ عرب ایک ملک تھا، اس ملک کے بادشاہ محمد تھے، دارالحکومت مدینہ تھا. چلیے مان لیا اور محمد یہ اعلان کر دیں کہ پہلے عرب کے بادشاہ ہم تھے اور دارالحکومت مدینہ تھا اور اب یہ عرب کا بادشاہ علی ہے، یہی خلیفہ ہے، یہی بادشاہ ہے اور یہ ہمارے خزانوں کا مالک. جتنا خزانہ ہم نے جمع کیا ہے بادشاہی میں اس سب کا مالک علی ہے، یہ تمہارے اوپر حکومت کرے گا.
فرض کیجیے یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ منہ نہ تکیے، سوچیے نہ، ذہن دوڑائیے. اس لیے کہ اللہ اگر ایسا کروا دیتا تو آج تک انگریز یہودی لکھ رہا تھا ہاں وہ عرب میں نبی بن کے آئے تھے اور وہیں مر گئے مدینے میں. ہاں جو مسلمانوں کے نبی ہیں اور عرب والوں کے نبی ہیں، اور اپنا خلیفہ دیا اسی کو انہی عربوں پہ بنا گئے تھے. رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے رحمت بنا کے بھیجا. آپ نبی عرب والوں کے لیے بن کے نہیں آئے. جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہر ملک کے آپ نبی ہیں. تو علی عرب کے مولا نہیں بنائے گئے، جہاں جہاں انسان ہے. اب لگ رہا ہے کہ ہاں واقعی آپ علاقے میں سننے آئے. زبار صاحب کی محنت تو اپنی جگہ، ہمارا آنا اس دھرتی میں آتا ہے. سوچیے ہمیں اشرف پڑھنے لکھنؤ جانا ہے، ویزا لگا کے ایمبیسی میں بھیج دیا، پاسپورٹ وہاں آ گیا. لیکن ہم نے کہا جب وعدہ کر چکے تو مجھے 15 دن کا ویزا ملا، 10 دن تو یہیں گزارے رہے ہیں. اب 5 دن لکھنؤ میں رہ گئے. اس میں سب سوچی لکھنؤ جہاں سے مجلس عزاداری کتابت نکلی ہے وہاں پڑھنا، اور یہ ایسے جیسے عرش پہ بلائے گئے آؤ مجلس پڑھنے. عرش چھوڑ کے فرش پہ آئے. اب یہ زبار صاحب کی محبت کہ بھائی 10 دن آپ رکے رہو، اور وہ بھی سردی، اتنی سردی کراچی میں تھوڑی ہوتی کہ چادر لے کے اصول کر لے کے آنا پڑا. تو ذرا سوچیے تو کہ یہ اشراف کے لیے قیمتی کتنا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ اسے آپ کے ڈڈیال کے امام باڑے میں بات ہوئی، پورے ورلڈ میں کمپیوٹر لگا سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اور سن رہے. تو پہلی محرم سے اب تک ہر تقریب پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، اس لیے کہ سسٹم ساتھ چل رہا ہے، کمپیوٹر ساتھ چل رہا ہے، اور سب بیٹھے ہوئے. ہر ملک میں سنا جا رہا ہے، ہندوستان میں بھی سنا جا رہا ہے، لکھنؤ میں بھی سنا جا رہا ہے، امریکہ میں، لندن میں. تو کوئی ہلکی گفتگو نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئے گی کہ جو آپ کہیں کوئی کمزور گفتگو ہو رہی. میں مضبوط گفتگو کرنے کا عادی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا بھائی اب آپ کی فقہ ایسا یونٹ ہے ورلڈ میں. کیا ہے آپ کی فقہ؟ چھوٹی سی کتاب، اس میں آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، حج، زکات. عیسائی مانتا ہے؟ نہیں مانتا. یہودی مانتا ہے؟ نہیں مانتا. ہندو مانتا ہے؟ پارسی مانتا ہے؟ آپ ہی تو مانتے ہیں. تو آپ کتنے سے ہیں نا؟ اتنے سے. کتنے؟ اتنے سے. اور اہل سنت کتنے ہیں؟ 73 فرقے ہیں. تو 72 تو وہ ہیں، آپ ایک اکیلے. تو آپ کی فقہ مسلمانوں کے مقابلے میں 31. بڑی فقہ کون سی؟ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، جعفری. 31. اتنے سے شیعہ. پورے پاکستان میں کتنے شیعہ؟ کل کتنے مسلمان پاکستان میں؟ 18 کروڑ. اس میں شیعہ کتنے ہیں؟ آرے کہاں ہے؟ آرے 50 لاکھ، 20-25 لاکھ. ہم تو یہی سمجھتے ہیں. اچھا چلیے آپ کی بات مان لی 1 کروڑ. 18 کروڑ میں 1 کروڑ عملیہ لے گھوم رہے، تو قرآن لے گھوم رہے. کیا بھائی کیا ہے؟ اذان میں مستحب ہے. 1 کروڑ کہہ رہے مستحب ہے. اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات کا مولا. بندے نہ مانے تو کیا کریں؟ نہ آپ بھی نہیں مان رہے، وہ بھی نہیں مان رہے. جیسے آپ مستحب کہہ رہے ہیں ویسے ہی پورے دنیا کے مسلمان. آپ نے کہا مانا جو سب مان؟ آپ نے واجب کب مانا؟ جو امریکہ والے علی ولی اللہ کو واجب ہے سب کے، بنایا اللہ نے سب کے لیے ہے.
کا یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، ابھی سمجھ میں آتی ہے۔ محمد رحمت ہیں عالمین کے لیے۔ کتنے لوگ محمد کو رحمت مانتے ہیں؟ صرف 73 فرقے مسلمانوں کے۔ امریکہ روس تو نہیں رحمت مان، لیکن ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ لا الہ الا اللہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ کو کتنے لوگ مان رہے ہیں؟ جتنے اسلامی ملک ہیں، اس کے علاوہ تو اللہ کو، لیکن کائنات کا اللہ ہے کہ نہیں؟ آپ خوش ہو لیجئے کہہ کے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پورے عالمین کا ہے۔ تو پاکستان میں بیٹھ کے کہہ لو عالمین کا ہے۔ روس والے تو نہیں مان رہے ہیں، امریکہ والے تو نہیں مان رہے ہیں، یورپ والے تو نہیں مان رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا گاڈ الگ ہے جو عیسیٰ نے دیا تھا، یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا خدا الگ ہے جو بنی اسرائیل نے دیا تھا، روس والے کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ رہتا ہی نہیں۔ تو کیا خدشہ آ رہا ہے؟ کیا پوری کائنات کا نہیں ہے اللہ؟ ہے، لیکن اگر انکار کر دے دنیا تو اس سے نہیں ہے بلکہ ہے۔ ماننا دلیل نہیں ہے، پھر سمجھ لو علی ولی اللہ ماننا دلیل نہیں ہے، وہ ہے، وہ رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ گدی کا خطبہ پڑھا سرکار نے اور سب کچھ بتا دیا۔ آج سے تمہارے نفسوں کا حاکم علی ہے، جیسے میں ویسے ہی، اور 3 اسٹیج میں بتا دیا۔ مولا 3 ہیں، اے مسلمانوں تمہارے 3 مولا، اللہ مولا، محمد مولا، علی مولا۔ اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، تینوں کی اطاعت واجب، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جیسی اطاعت اللہ کی ویسی نبی ویسی علی کی، فرق نہیں ہے، اطاعت تینوں ایک طرح کی، جیسی اللہ کی اطاعت کرنی ویسی محمد کی ویسی علی کی، اعلان کر دیا۔ اور پورا خطبہ میں اگر آپ کو سناؤں توحید سے لے کر اور علی کے فضائل تک، تو آخر میں کیا کہا سنو، جو اعلان کیا ہے نا میں نے ابھی علی کی ولایت کا، اگر کوئی نہ مانے تو وہ نہ کچھ اللہ کا بگاڑ سکتا ہے، نہ محمد کا اور نہ علی کا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھا کہ کوئی اگر ولایت علی سے انکار کر دے تو نہ اللہ کا کوئی نقصان، نہ محمد کا کوئی نقصان، نہ علی کا کوئی نقصان، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اب اس کے لیے جنگ و جدال کے، اس لیے کہ مسئلہ ہے نفس کا، یہ تو اپنے نفس سے پوچھیے کہ آپ کا نفس کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے علی ولی اللہ نہ کہو، تو آپ کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ نفس سے لڑائی ہے، نفس کے مالک محمد ہیں، آپ اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں۔ محمد کہہ چکے کہ میں نفسوں پر حاکم ہوں، جو محمد نے کہا ہے وہ کرو۔ اگر نفس کا کہا مانا تو گویا شیطان کا کہا مانا، اس لیے کہ تمہارا نفس تو شیطان کے پاس ہے۔ امام محمد تقی صلوات اللہ اسلام 9 برس کی عمر میں امامت مل گئی، 9 برس کے امامت مل گئی، کم سین، اور 14-15 سال کی عمر میں تبلیغ کرنے لگی، اس لیے کہ متاثر ہوتے ہیں اور عیسائیت قبول کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا اب جب وہ آئے تو ہمیں بھی لے چلنا۔ امام وہاں پہنچے، ظاہر ہے کہ امام کے چہرے کو دیکھ کے پہنچا ہوا راہب تھا، سمجھ گیا کہ کوئی خاص شخصیت ہے، تو امام نے اس سے پوچھا
کہ بھائی میں تو صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تیری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اتنا اثر ہے تیری زبان میں، تو میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تجھے اتنی بڑی نعمت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے جوانی سے محنت کی اور ریاضت کی۔ امام نے کہا ریاضت اور محنت کیسے کی، کیا طریقہ اختیار کیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اپنی پوری عمر میں ہر کام اپنے دل اور اپنے نفس کے خلاف کیا۔ میرے دل میرے نفس نے کہا اچھے بستر پہ سو جا، میں نے زمین پہ سونا اختیار کیا۔ میرے نفس نے اور میرے دل نے کہا اچھی غذا کھا، میں نے سوکھے ٹکڑے کھا لیے۔ میرے دل نے اور میرے نفس نے کہا ٹھنڈا پانی پیا کر، میں نے ایسی سادہ پانی پی لیا۔ تو جو جو نفس اور دل کہتا گیا میں اس کے خلاف کرتا گیا، مجھے روحانیت ملتی گئی۔ پتہ چلا جو نفس اور دل کے خلاف کرے وہ روحانی شخصیت بن جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو فوراً ہی امام نے جب سن لیا تو فوراً امام نے کہا کہ بس پھر اب کیا دیر ہے، کلمہ پڑھ لے اور لا الہ کہہ دے۔ اور وہ چکرا گیا، نے کہا اتنی بہت ساری باتیں انہوں نے پوچھی اور ایک دم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے، تو ایک دم وہ ساکت ہو گئے۔ اور ساکت ہو گیا، اس کے بعد جواب نہیں، گھبرا کے کہنے لگا کہ میرا نفس گوارا نہیں کرتا کہ میں تمہارا دین قبول کروں۔ تو امام نے فرمایا پھر پڑھ لے، ابھی تو تم نے کہا ہر کام نفس کے خلاف کرتا، اب پڑھ لے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ عالم تھا، بات سمجھ گیا، کوئی غور کیا؟ تو نفس کے خلاف جب کام ہوگا تو توحید سمجھ میں آئے گی اور پھر نبی سمجھ میں آئیں گے اور پھر امام۔ اب پورا عالم اسلام اپنے نفس کے کہنے پہ چل رہا، تو آپ کو کیا شکوہ ہے کہ علی کو سب کیوں نہیں مانتے؟ ارے ان کا آپس میں نفس کا جھگڑا ہے، آپ اس جھگڑے میں کیوں پڑے ہیں؟ تو یہاں پر ان کا نفس نہیں کہتا کہ یہ کہنے فتوے میں کہ علی ولی اللہ واجب ہے، نفس جو روک رہا ہے، نفس روک رہا ہے، ان کا نفس روکے ہوئے۔ اور آپ چونکہ ولایت علی کو قبول کیے ہوئے، اس لیے آپ اپنے نفس پہ فتح پا کے علی علی کر رہے ہیں نا، تو آپ کی برابری کسی سے کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا علی کے مسئلے میں۔ کیا نفس نے کبھی روکا نہیں ہوگا؟ یہ کیا رونا پیٹنا امام حسین پہ بچا ہے؟ لیکن نفس کے خلاف، کہ اگر نفس پہ شیطان حاوی ہو تو ایک دن مومن اپنے نفس کو اپنا جیسا بنا لیتا ہے، یعنی نفس کو بھی ولایت علی پہ لے آتا ہے اور غم حسین پہ لے آتا ہے۔ تو یہی تو مسئلہ تھا سارا، کربلا کا واقعہ ہوا ہی اسی میں کہ اگر اپنے نفس کی لڑائی جیت لیتے تو وہاں کے کربلا کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ حسین سے اولا کوئی روئے زمین پہ تھا ہی نہیں، حسینی اولا تھے، حسینی مولا تھے، جو سمجھ رہا تھا وہ ساتھ ہو گئے۔ اب لوگ تو جب میں اور تقریریں کروں گا اور سلسلہ آئے گا جہاں سے میں نے چھوڑا کہ حکومتوں کو آئیڈیل سمجھنا یہ مسلمانوں کی پرانی عادت ہے، وہ سمجھے بیٹھے ہیں حکومت ہی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن کیا نبوت سے حکومت کا پیمند لگتا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ اگر لگتا نظر آتا ہے تو کسی نبی کے ساتھ جوڑ کے دکھا دیجیے کہ کس نبی کے بعد حکومت جو ہے جڑ گئی آ کے نبوت سے، تو وہ سلسلہ ہی ہے، نبوت کا سلسلہ الگ ہے، حکومت کا سلسلہ الگ ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اگر پورا عالم اسلام علی کو مولا مان لیتا تو پھر کیا ہوتا اور کس طرح نظام چلتا؟ تو اس طرح تو نہ چلتا جیسے مسلمانوں نے چلایا، کسی اور طرح چلتا۔ کیسے چلتا بھائی؟ کیا طریقہ ہوتا؟ ہم نے جو ہسٹری میں دیکھا ان بیچاروں نے جیسے چلا دیا تیسے کوئی تھا ہی نہیں، تو انہوں نے سنبھالا، خوب چلایا، اسے
بڑھا دی، ملک بڑھا دیے، فتوحات کر لی، کیا شاندار طریقے سے اسلام کو آگے بڑھا دیا۔ تو علی کیا کرتے کہ اس سے زیادہ فتوحات کرتے؟ نہیں، علی کچھ بھی نہیں کرتے۔ علی کیا کرتے؟ اگر علی حاکم ہوتے جیسے دیگر حاکم بنے، علی حاکم ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ ایک جملے میں جواب ہے، 23 برس جو محمد نے کیا وہ کتنی ہلکی بابا ہے۔ ایسا سمجھیں جیسے محمد ناکامیاب چلے گئے، 23 برس میں عالم میں اسلام پھیلا دیا، جیسے محمد نے پھیلایا ویسے علی پھیلاتے، نہ فتوحات ہوتی نہ قتل عام ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں جو لڑنے آتا اس سے علی دفاع کرتے، آگے بڑھ بڑھ کے حملے تھوڑی دوسروں کے ملکوں پہ کرتے، دوسروں کا ملک تھوڑی چھینتے، اس لیے کہ محمد نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ 87 لڑائیاں لڑی لیکن محمد نے کسی کا ملک نہیں چھینا۔ فتح مکہ کیا، اپنے باپ کا شہر تھا، مولا کا شہر تھا، واپس آ گئے، واپس آ گئے۔ خانہ کعبہ کی کنجی اٹھا کے پھینک دی، کہا لے جاؤ، لے جاؤ، رکھو اپنے پاس، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ کنجی جس سے میں نے مانگی ہے اس نے چرائی ہے، اور جب مہدی میرا بیٹا آئے گا سب سے پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گا جس نے کعبے کی کنجی چرائی۔ جب چوروں کے ہاتھ کٹنے لگیں گے تو پہلے کعبے کی کنجی کے چور بلائے جائیں گے۔ اب یہ باریکیاں ہیں، اس سب کا تعلق ولایت سے، ولایت کو مہدی تک جانا ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ صرف کتاب تک ہے ولایت، ولایت کو مہدی تک جانا ہے، ولایت علی کو امام مہدی تک جانا ہے، توجہ نا۔ تو حنین کی لڑائی ہوئی، ختم ہو گئی، آپ نے سب کو مال غنیمت بانٹ دیا، رسول اللہ نے۔ جو نئے نئے لا الہ کہہ تھے ان کو ڈبل دیا، پرانے والوں کو کم دیا۔ اب انصار بھی تھے اس میں، انصار مدینہ، وہ رونے پیٹنے لگے، یہ ان لوگوں کو اتنا زیادہ دے دیا آپ نے اور ہم لوگوں کو ایک گہرا حصہ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نئے والے جن کو میں نے دوہرا حصہ دیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں سمجھ کے چلے جائیں گے مال لے کے یہیں سے واپس۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ انصار کہنے ہم مدینے جا رہے ہیں۔ کہنے محمد کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ یا تمہارے ساتھ؟ کہنے وہ تو آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو کہا مال غنیمت چاہیے یا قیامت تک تمہاری زمین پہ محمد آرام کرے؟ اسی دن محمد مکے واپس جا سکتے تھے، جہاں اللہ کا گھر ہے وہیں محمد کی قبر بنتی۔ انصار کا دل رکھنے کے لیے مدینے میں رہے۔ کہاں سمجھے آپ؟ حسین مدینہ چھوڑ کے کیوں آئے ہیں کربلا؟ وہ جو محروم لوگ ہیں جو اپنی شیعت میں اپنے بچوں کو کٹوا چکے اور مروا چکے، ان کے پیار میں کربلا آئے، ورنہ نانا کا شہر بہت اچھا تھا، وہیں جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن ہوئے۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے محبتیں انسان سے پیار۔ ورنہ سرکار مکے چلے جاتے اور کہتے یہاں ہجوم کے قبرستان میں ہمارے باپ دادا کی قبریں یہیں دفن ہوں، لیکن سرکار نے نیا شہر انتخاب کیا اپنی قبر کو، تو علی نے بھی نیا شہر انتخاب کیا نجف، حسین نے نیا شہر انتخاب کیا کربلا، اور بیٹے آگے بڑھے کاظمین موسیقی، امام رضا اینان، امام علی کی سامرا، یہ بکھر کیوں رہے؟ نہیں، مرضی الہی، اس لیے کہ جیسے جیسے پھیلتے جائیں پیار بڑھتا جائے، پیار بڑھتا جائے۔ کبھی غور کیا جنہوں نے حکومت بنائی ان میں سے کوئی ایک نکل کے باہر گیا؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد مجلس، آپ کو مجلس ہی نہیں سمجھ رہے۔ جنہوں نے حکومت بنائی سب کہاں مر گئے، کہاں سڑ گئے، کہاں گئے بنی عباس، کہاں گئے بنی امیہ؟ کوئی باہر نکلا؟ کوئی ایران میں دفن ہے، کوئی عراق میں دفن ہے، کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں، کہاں پتہ ہوگا؟ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اور جنہوں نے مولائیت، غدیر خم والے، نجف، کربلا، خراسان، ایران، کاظمین، سفر رک نہیں رہا، آگے بڑھ رہا، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، سندھ،
ملتان، پنجاب، ہندوستان، پانی پت، دہلی، اجمیر، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہندوستان میں یہاں وہاں، آذربائیجان، مصر، سادات پہنچ گئے، مزار بن رہے ہیں صوفیاء کرام کے، تو وہ جنہوں نے حکومتیں بنائی تھیں ان کی نسل آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ سمجھ لیں تو آگے کی تقریریں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی۔ یہ کیا کہتے ہیں مزار والے؟ ولایت۔ کیا مطلب؟ یہ مزار میں ولایت کہاں سے آ گئی؟ یہ ولایت کی چادر کہاں سے آ گئی؟ یہ ولایت کی گدی کہاں سے آ گئی؟ یہ ولایت کا سجدہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے گن شکر کا اور دادا گن بخش پہ؟ یہ سجدے کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ یہ چادریں کیوں آ رہی ہیں؟ گدی نشینی، یہ ولایت یہاں کیسے آ گئی؟ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ کیسے آ گئی؟ یہ ابو علی شاہ قلندر اور ملتان میں شاہ شمس کیا، یہ ولایت کہاں سے آ گئی؟ ولایت تو غدیر خم میں تھی، یہ عملیہ میں لکھی ہے، اور وہ ہے مستحب اور مزاروں پہ ہے واجب۔ پتہ چلا ولایت کا سفر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی ان کی حکومتیں زمین پر کہاں کہاں ہیں۔ یہی ہے علی کی حکومت، جہاں جہاں ان کی اولاد مزار بنائے لیتی ہے، ایک چادر چڑھی، پتہ چلا علی کے ولایت کا سفر شروع ہو گیا۔ تو تصوف میں بھی سفر ہے، اجتہاد میں بھی سفر ہے، شریعت میں بھی سفر علی کا، طریقت میں بھی سفر علی کا۔ علی کا سفر ہر جگہ ہے، ولایت علی سے پیچھا کہاں چھوٹ رہا ہے؟ وہ مجتہد چاہ رہا ہے کہ چھوڑا علی، وہ بھی ایک طریقہ اس نے اختیار کیا کہ صاحب تشہد میں نہیں پڑھیں گے، اذان میں کہیں گے چلیے وہیں تک صحیح، وہیں تک صحیح۔ لیکن تشہد کے معنی کیا ہیں؟ تشہد کے معنی کیا ہے؟ تشہد کے معنی ہے گواہی۔ کاہے کی گواہی؟ توحید کی گواہی، توحید کی گواہی۔ اور مجتہد کہہ رہا ہے کہ ایک گواہی تشہد میں کہیں محمد کی گواہی، اور قرآن کہہ رہا ہے دو گواہیاں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، تمہاری رسالت پہ دو گواہیاں کافی ہیں، ایک اللہ ہے ایک عالم کتاب۔ اللہ کے خلاف آپ ایک گواہی پہ تشہد چلا رہے ہیں تو نماز کہاں گئی؟ تو یہ کہنا کہ امام حسین نماز کے لیے جان دے رہے تھے، بھی لگائیے اس میں لفظ بھی لگائیے، نماز کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی، حج کے لیے بھی، زکوٰۃ کے لیے بھی۔ جب کہا اسلام کے لیے اس میں سب آگے، توحید کے لیے۔ اور جب عمر صاحب نماز پڑھنے لگا سرکار کے تو آواز آئی تشہد کے وقت، علی ولی اللہ۔ جب نماز پڑھ چکی سب کے لیے آواز کہاں سے آ رہی، دیکھا تو خیمے میں جہاں حسین کا سر کٹا رکھا تھا، سر حسین سے آواز آ رہی تھی، یعنی پورا کروایا تشہد امام حسین۔ تو امام زین العابدین کا تشہد بھی، نمازیں تو پڑھی ہیں، قید خانہ شام، اور پھر حضرت زینب کی بھی نماز، اور اللہ اکبر ایسی نماز کہ قید خانے میں نماز پڑھ لی۔ لیکن ایک دن سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، تو زنجیروں کو سنبھالے ہوئے آئے اور کہا پھوپھی اماں کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ کہا بیٹا اب ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے، اس لیے کہ کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بچوں کو کئی مہینے سے زینب نے نہ کچھ کھایا نہ پانی پیا۔ سید سجاد